جس سرزمین میں آج آپ اور ہم ایک پرامن اور خوشحال زندگی بسر کر رہے ہیں، اس کی بنیادوں میں ہمارے آباء و اجداد پر ہونے والے مظالم اور ان کا بے گناہ مظلوم خون دفن ہے۔ یہ ایک ایسی دلخراش اور خون چٹا داستاں ہے جس سے ہلاکو اور چنگیز خان کے مظالم بھی شرما جائیں گے۔ آئیں یہ داستان سید اقبال حسین نقوی کی زبان سے۔ سیمے پاکستان سے پہلے ہم جس گاؤں میں رہتے تھے وہاں ہائی اسکول تھا، ہمارے گھر سے تقریباً 1 میل کے فاصلے پر ہم وہاں پڑھنے جاتے۔ گرمیوں کا موسم، سخت گرمی، جب دوپہر کو چھٹی ہوتی تو ہمیں پیاس لگتی تو وہاں راستے میں کوئی پانی نہیں ہوتا تھا جو ہم پی لیتے، نہ ہی مسلمانوں کو کوئی گھر ہوتا تھا۔ تو وہاں ایک ہندو نے پیپل کے درخت کے نیچے ایک سبیل لگائی ہوئی تھی، تو اس میں اس نے شیشے کے گلاس اور ایک پرنالا سا بنا کے لٹکایا ہوا تھا۔ تو ہم جب آتے تو پانی مانگتے تو اس نے پوچھتا کہ آپ ہندو ہو کہ مسلمان ہو؟ مسلمان ہو، کہتے اچھا پھر ایسے کرو، ایسے کرتے ہم تو وہ اوپر سے پانی ڈالتا، وہ پانی کبھی آگے جاتا کبھی پیچھے جاتا، ہماری کتابیں بھی جاتی، کپڑے بھی جاتے یہ۔ تو جب ہندو لڑکا آتا اس کو ہندو کہ اس کو گلاس دیتا، وہ گلاس یعنی اتنا تعصب تھا۔ ایک واقعہ آپ کو بتاتا ہوں کہ میرے والد صاحب جو تھے وہ ابوہر ریلوے اسٹیشن پہ تھے، اسٹیشن ماسٹر، تو وہاں ٹکٹ کلیکٹر، بکنگ کلرک یہ سارے ہندو تھے۔ تو میں اور میری اماں جی ہم دونوں ان کے گھر گئے تو وہ جو تھے نا وہ آپ کا ان کا جو تھا نا چونکا چولہا، اس کو وہ گوبر کے ساتھ لیپ رہی تھی۔ تو جب ہم گئے نا ہم پورے ذہن میں بیٹھ گئے، تو اس کے وہ سے وہ فارغ ہو کے آئی، ہاتھ دھوئے، اس پہ یہ کیا وہ کیا، تو پتہ یہ چلا کہ اس کے اوپر ان کے بیٹے کا ایک مسلمان دوست چڑھ گیا تھا، تو جس سے وہ جو تھا نا چونکا وہ برسٹ ہو گیا، تو اس کو اس نے گوبر کے ساتھ پاک کیا۔ یعنی اتنا تعصب تھا اور اتنا وہ گوبر کو معتبر اور پاک سمجھتے، پوتر سمجھتے تھے۔ تو یہ ان کا حال تھا۔ انہی حالات کے تحت جا کے جو ہے نا تقسیم کا نظام شروع ہوا، تقسیم شروع ہوئی، یہ بات تھی۔ تو اس کے بعد مسلمانوں نے کبھی تعصب رکھا نہیں تھا یہ۔ تو اس کے بعد یہ ہوا، لوہار فیملی تھی وہ، یعنی جب یہ شور شرابہ ہوا پاکستان بننے کا، یہ ہوا تو وہ سکھوں کے گاؤں میں چلی گئی۔ جب سکھوں کے گاؤں میں چلی گئی تو وہاں کچھ عرصہ رہے، تو انہوں نے وہاں ایک جتھا بلا کے ان کی عورتیں اغوا کر لی، ان کے مردوں کو مار دیا، ان کے بچوں کو اچھالتے تھے اور نیچے سے وہ نیزے پہ لے لیتے تھے، اور کہتے تھے جو مانگے گا پاکستان اس کو دیں گے قبرستان۔ یہ تھا یہ جو نا ہم نے ان فیملی کا جو بندہ ادھر سے بھاگ کے بچ کے آیا، اس نے یہ ہمیں کہانی سنائی، اور اتنا اس نے زخمی تھا، اس کو لگی ہوئی تھی تلوار کے ڈرچے کے سارے کے زخم لگے ہوئے۔ بس یہی ہے، اور کیا ہونا جی، بس قطر و غارت کری ہوئی، اللہ نے بچانا تھا، بچ کے آ گئے، پاکستان بن گیا۔ یہ اگر خطہ نہ ہوتا تو ہم کہیں کے نہ رہتے۔ انہوں نے گھٹنا سی اگے بغیر کوئی نسبت انسان بھی ایسے ہوتے جائیں۔ جیسے اب ہے کہ پاکستان، کسی کو پاکستان کا احساس نہیں ہے۔ جس مقصد کے لیے پاکستان بنا تھا وہ مقصد ہی بھول گئے۔ ہر کسی نے کوٹھیاں بنانی شروع کر دی، ہر کسی نے زمینیں خریدنی شروع کر دی، ہر کسی نے قبضہ کرنا شروع کر دیا، قبضہ مافیا سارا بن گیا۔ اب آپ اندازہ کریں کہ یہ جو سبزی ہے تو میاں چنو میں یہ روپوں میں ملتی ہے، سمجھیے نا، تو یہاں جو ہے یہ سینکڑوں میں ملتی ہے۔ یعنی کسی کو کوئی ایمانداری نہیں ہے، کسی کے پاس کوئی ڈر نہیں ہے خدا کا، کسی کو خوف نہیں ہے،
ہر کوئی جو ہے منافع کماؤ منافع کماؤ منافع کماؤ. اور وہ باہر کے ملکوں میں جو دکاندار یا اسٹور ہیں وہ موقعوں پہ عید شبرات پہ ریٹ کم کر دیتے ہیں. تو ہمارے کہتے ہیں سیزن لگنے والا ہے سیزن لگنے والا ہے سیزن لگنے والا ہے تو اس میں ریٹ بڑھا دیتے ہیں. اب پاکستان قربانیوں سے بنا, قربانیوں سے حاصل کیا گیا, لیکن پاکستان بننے کے بعد کسی نے اس کا مقصد اس کو بنانے کا یا علیحدہ ہونے کا جو تھا وہ نہیں کسی کو بتایا. اب آپ اندازہ کریں کہ اسلام میں حجاب ہے, تو آپ دیکھیں آج کل جو مستورات ہیں ان کے سر ننگے, بال کھلے, اور جناب علی اتنے جو ہے نا وہ ٹانگیں ننگی. حالانکہ عورت کے لیے یہ لازمی ہے کہ وہ ٹخنے تک اس کی ڈھکا ہوا ہو, اور نہیں ہے وہ بات. تو وہ انہوں نے جب ہم اکٹھے ہوئے کچھ عرصے کے بعد وہ آئے تو انہوں نے سنایا کہ میرے ساتھ ایسے ہوا ہماری گاڑی کے ساتھ. تو کوئی نیچے گھسا, کوئی دوڑا, کوئی آگے دوڑا, کچھ سے کچھ کے پیچھے دوڑتے پیچھے مارتے پھرتے, کوئی سیٹ کے نیچے گھس گیا, کوئی جناب باغ کے کھیتوں میں گھس گیا. تو ایک واقعہ چھوٹا سا مجھے ذہن میں آتا ہے کہ ہم جب جا رہے تھے تو کماد کی فصل تھی, تو وہ ہلی نا, تو لوگوں نے کہا آگے سکھ, تو میرے آگے, تو وہ میرے پیچھے, تو میرے دوڑ سب مسلمان دوڑ گئے. اس میں سے ایک بندہ نکلا, اس نے کہا یار میں تو پیشاب کرنے گیا تھا, یعنی اتنی سکھوں کی دہشت تھی. تو اس کے بعد یہ ہوا کہ جی پھر ہم وہاں سے نا, ہمارے ماموں تھے سعید نقوی, تو وہ ہمیں پتہ چلا کہ سیکٹریٹ جو ہے نا وہاں جانا ہے. وہاں ہمارے گاؤں کا ایک آدمی سپاہی تھا, تو ہم جناب والٹن سے جو تھے نا ٹانگے میں بیٹھے, اس نے 8 آنے لیے سیکٹریٹ کے. وہاں کے ہم اب تک وہ درخت ہے اس کے نیچے ہم بیٹھے تینوں. تو پتہ کیا وہ سپاہی کہتے ہیں, سپاہی ریلوے پولیس میں ہے, تو وہ یہاں نہیں ہے. خیر ہم بیٹھے, تھوڑی دیر کے بعد ہمارے جو ماموں آئے نا وہ گاڑی میں سے اسے اندر جانے لگے. تو میں نے شور مچا دیا کہ وہ ماموں سعید ماموں سعید ماموں سعید. وہ کہا پکڑو 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 پکڑو. میں جا کے ان کے ٹانگوں کو لپٹ گیا, رونے لگ گیا. تو اس کے بعد تم کدھر ہو؟ میں نے کہا وہ دادا جی بیٹھے ہیں, دادی بیٹھی ہیں, ہم آ گئے. انہوں نے کہا اچھا ادھر ہی بیٹھے رہے نا, تو میں آپ کو ساتھ لے جاؤں گا. تو شام ہو گئی, سیکٹریٹ چھٹی ہو گئی, سب چلے گئے, ٹریفک بند ہو گئی, چھوٹی سی سڑک ہوتی تھی. تو دادا جی کہنے لگے سعید بھول کیا آ گئے. تھوڑی دیر بعد گاڑی کری, اس میں آ گئے جب اس میں بٹھایا کرشن نگر لے گئے ہمیں, رضیہ خالہ کے گھر. تو وہاں جناب چاول بانٹ رہے تھے, تو کہنے لگے چاول تم بھی لے لو. میں نے کہا میرے پاس, انہوں نے کہا جھولی میں ڈلوا لو. تو جھولی میں ڈلوا لیے. وہ ہمیں ایک ان کا مکان تھا لاٹ پڑا, وہاں چھوڑ دیا. لیکن وہاں حال یہ تھا کہ ہمارے پاس کوئی چیز پینے کے لیے گلاس نہیں تھا, کوئی چیز ڈلوانے کے لیے کوئی برتن نہیں تھا.